يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر سوار تھے، پیارے نبی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے چند باتیں فرمائیں جو حضرت ابن عباس نے امت تک پہنچائیں، اور ہمارے لیے وہ محفوظ رہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عقیدہ توحید بیان کیا اس میں کہ توحید خالصتاً کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا غلام، اے ابن عباس، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، میں آپ کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان کو پلے باندھ لو۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ احکامات کو پورا کرتے رہیں گے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی بات مانو گے تو اللہ کو اپنے سامنے اور اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو، کوئی چیز چاہیے ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہیے ہو، مدد کی ضرورت ہو، کسی طرح کی بھی مدد چاہیے ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگنا۔ بات پیارے نبی نے سمجھائی ہے۔ اور اگلی بات، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کو کوئی نفع دینا چاہیں، آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی مال نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی صحت نہیں دے سکتا، آپ کا کوئی بھلا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ اللہ جو نفع چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ تو ہر طرح کی شرک کی نفی کر دی پیارے نبی نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہر روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اس کے باوجود کتنے غلط عقائد ہیں اور کتنی غلط یہ باتیں ہیں کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کی ضرورت ہے، مکان پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، سیڑھی کے بغیر کیسے اللہ تک پہنچیں گے، کیسے بندہ چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلوں کی ضرورت ہے۔ بھائیو اور دوستو، اللہ کو کسی طرح کے کسی اپنے شریک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے بہت قریب ہیں۔ اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں اللہ کے مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو بت ہے نا، اللہ نے ان کے ذمے بھی اپنے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کام فلاں فلاں کرے گا اور یہ کام میں کروں گا۔ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی طرح کے شرک اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کوئی بندہ کسی طرح کے بھی شرک میں مبتلا ہوگا تو وہ بھلے وہ نمازی ہو اور اس کے پیشانی پہ بہت بڑا نشان سجدوں کا بن چکا ہو، اور وہ آدمی بھلے تہجد گزار ہو، اگر توحید کے بارے میں اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی یہ نمازیں اور اس کے یہ سجدے اور اس کے یہ روزے اور اس کی یہ باتیں اس کے کام نہیں آئیں گی۔
اتنی بڑی بات اللہ نے کی ہے قرآن پاک میں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی تو پیارے نبی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء تو معصوم عن الخطا معصوم عن العصیان ہے، کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، انبیاء تو پاک ہوتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل سارے ختم ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے درباروں پہ چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ، اللہ معاف کرے، لوگ اتنے جاہل ہیں کہ لوگ وہاں سیدھے الفاظ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور سیدھا جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور قبر کو چومنا، قبر کو پیشانی لگانا اور واضح سجدے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے کام بناتے ہیں۔ اور یہاں تک دیکھیں ہمارے پنجاب میں نام رکھتے ہیں اللہ دتا، اللہ نے دیا ہے، اللہ دتا مطلب اللہ نے دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں پیراں دتا، کہ پیر نے دیا ہے۔ کہ کیا کیا تھا ہم نے جا کر فلاں پیر صاحب کے فلاں مزار پر فلاں قبر پہ ہم نے منت مانی تھی، اس پیر نے یہ بچہ دیا، لہذا اس کا نام ہے پیر دتا یا پیراں دتا۔ کیسی احمق بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، کوئی صحت بیماری کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اللہ اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اپنے کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ احد اور صمد ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے آپ کو نفع دینے کا تو وہی نفع آپ کے حصے میں آئے گا، وہی عزت شہرت آپ کو ملے گی، وہی روزی آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو کوئی رزق، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اگلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر پوری دنیا بھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کا کچھ بگاڑنا چاہیں، آپ کو نقصان دینا چاہیں، آپ کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچے گا وہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، ہزاروں سال پہلے تقدیر کا قلم، تقدیر لکھی، جس قلم سے تقدیر لکھی گئی، فرمایا وہ قلم اٹھا لیا گیا، وہ تقدیر لکھ دی گئی۔ وجفت الصحف، اور اللہ کے ہاں وہ لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہو چکا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ عزت ذلت نفع نقصان اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو روزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا توحیدی بنائے اور پکا سچا اللہ کا اپنا ذات عالی کا یقین عطا فرما دے۔